وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى والضحى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
شہباز بھائی ادھر آئے، ادھر آئے۔ آجے 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 ماشاء اللہ کیسے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ مل کر محبت کے ساتھ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے مالک ذوالجلال نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائی۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا۔ آج کی محفل کے میزبان جناب محترم محمد رفیق صاحب اور ان کے صاحبزادے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی عزت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جو پیارے آقا کی محفل میں آئے وہ پیارے آقا کے بلائے گئے ہیں، جو آئیں گے وہ بھی بلائے گئے ہیں، جنہوں نے آنا ہے وہ آ جائیں، آ گئے ہیں، کچھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی قرآن پاک کی تلاوت جب کی گئی تو سورہ والضحیٰ کی تلاوت سے ہم نے اس محفل کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر کیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ اور جب ہم یہ آیت پڑھتے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، بے شک میں اور میرے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے محبوب دانائے غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی لہذا تم بھی میرے محبوب پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، آپ کا ذکر کیا جائے، محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ آئیے محفل پاک کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ شہباز بھائی
اور عامر بھائی، حافظ بھائی اور دیگر جتنے احباب، عبد الرحمن بھائی، حاجی ریاض صاحب محفل میں تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ سرکار کی محفل میں تشریف لائے۔ محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہیں، ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں محمد علی کو کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں الہی کی لب پیش کر کے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ محمد علی بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب میں جانتا کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، پر نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، اور تیرا پتا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، بغیر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ، بغیر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، اور میری فریاد میں، میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے کہ دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے، کہ دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے۔ بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا،
سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میرا ہر سانس کی چاہتوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس کی چاہتوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے اور گناہگاروں درود والے خانہ بھیج کر دیکھو گناہگاروں درود والے خانہ بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا نغمہ
مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، ذوق میں، شوق میں ڈھیر و برکت عطا فرمائے کہ جس محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا کہنا، شاعر کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ میرے آقا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ کیا کہنا میرے آقا کی حسن کا، کہ میرے آقا کا حسن اتنے حسین ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جس نے مجھے دیکھنا ہو میرے محبوب کو دیکھو، جس نے مجھ سے کلام کرنا ہو میرے محبوب سے کلام کر لے۔ کتنے حسین و جمیل ہیں میرے آقا، آقا کو کتنا حسین و جمیل بنایا اللہ رب العزت نے۔ ایک شام ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زلف مبارک آپ سوار رہے ہیں، جبریل امی تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بڑے مسکرا رہے ہیں اور آپ کا درائے رحمت جوش میں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں جبریل امی بتاؤ تو صحیح ہے کوئی ہمسا ہنسی، ہے جبریل امی بتاؤ تو صحیح ہے کوئی ہمسا ہنسی۔ جبریل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے جگہ جگہ دیکھ لیا پر آپ جیسا ہنسی کسی کو نہ دیکھا، آپ جیسا ہنسی کسی کو نہیں دیکھا۔ جبریل امی سے پوچھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جبریل امی آپ کے کتنے پر ہیں، آپ کے کتنے پر ہیں؟ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 600 پر ہیں، 600 پر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل ان پروں کو کبھی کھولا بھی ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پروں کو کھولتا ہوں، ان کی اتنی لمبائی ہے کہ ایک پر کھولوں تو مغرب
مغرب آ جاتا ہے، کھولوں تو مشرق آ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبریل چل ٹھیک ہے، آج تو اپنے جتنے پر ہیں انہیں کھول لے، ہم اپنی رحمت والی چادر کو کھولتے دیکھتے ہیں کہ تیرے پروں کی لمبائی زیادہ ہے کہ ہماری رحمت کی چادر کا سایہ زیادہ ہے۔ یہ میرے آقا کا دیکھیں ذرا، آپ کی رحمت دیکھیں، آپ کا حسن و جمال دیکھیں۔ حضرت حسان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، عاشق رسول ہیں، نعت لکھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضرت حسان بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بلال جاؤ اور جا کر میرا ممبر تیار کرو، حسان آؤ میرے ممبر پر بیٹھو اور میرے ممبر پر بیٹھ کر مجھے میری نعت سناؤ۔ اور خود میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی جگہ پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ صحابہ کی جگہ پر آج میں بیٹھوں گا اور میری جگہ پر ممبر پر آج حسان بیٹھیں گے اور میری تعریف بیان کریں گے۔ اور پھر دیکھیں تو صحیح، آقا نے اپنی تعریف سن کر مسکرائے بھی، اور وہ کیا تعریف تھی آپ نے کچھ یوں بیان کی نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دیکھتا کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں۔ اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا ہے۔ وہی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچاور کرنے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب حاجی ریاض صاحب کو کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، رحمت دریا الہی رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا آقا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، سونیا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔
सब जग बैली ते मैं भी आखा बैली उस वेले दा कोई नहीं जे बेली ते जदों निकली जान अकेली यारो उस वेले दा कोई नहीं जे बेली ते जदों निकली जान अकेली मैं नीवाते मेरा मुर्शद ऊंचा ते मैं ऊंचियां दे संग लाई ओ सदके जावां उन्हां ऊंचियां तो मैं ओ जिन्ना नीवें नाल निभाई सदके उन्हां ऊंचियां तो मैं जिन्ना नीवें नाल निभाई ज़हन च तसव्वुर लियाओ जो लफ्ज़ मैं कहन लगा तुहाडे दिल दी गहराइयां च ना पहुंचे तो फिर कहना आवे वक्त मैं नहीं सारे ही अखीरी मेरा आवे वक्त अखीरी मेरा करना ओ यार शायद मेरा आका वे मैं दीदार आका दा करना यार शायद मेरा आका वे मैं दीदार आका दा करना मरना मरना ते हर कोई जाने ते एक दिन मरना ओ यारो जिस मरने विच आका राजी उस मरने तो की डरना यारो जिस मरने विच आका राजी उस मरने तो की डरना सिर्फ दो इशार दूसरी नात दे पेश कर रहे हैं दूसरे दोस्तों वास्ते भी ये लफाज तो बहुत लम्बे ने मियां मोहम्मद बख्श दे मुकने नहीं रात 3 बजे तक भी
کول بلا لے مینوں تے انہاں میریاں یاراں نوں اے عبدالستار خان نیازی دی تردی او اس طرح چ گاندے پڑھدے سن اج تو 20 سال پہلے انہاں دے محفلاں میں اٹینڈ کردا رہا پنڈ شاہپور جاندے سن کول بلا لے مینوں تے انہاں میریاں یاراں نوں او تیری دید دا دارو کافی ہے بیماراں نوں کول بلا لے مینوں تے نہ میریاں یاراں نوں او تیری دید دا دارو کافی ہے بیماراں نوں مینوں لا علاج دیاں مرضاں جڑیاں نے سونے تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے سینے لا لے مینوں تے میرے جائے گناہگاراں نوں او تیری دید دا دارو کافی ہے بیماراں نوں خبر سونا کون بلاون تے راضی نہیں کچھ بھی چنگا لگدا پھر نیازی نہیں جی کردا اے وت اگلاواں کاروباراں نوں سونے کول بلا لے ساڈے جائے گناہگاراں نوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے ہی پیارے انداز میں قائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے گھر کی بھی زیارت کروائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی پھر سے اپنے اپنے حبیب کے در کی حاضر نصیب فرمائے آئیے محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہیں ہدیہ پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں محمد عبدالرحمن بھائی کو کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلائے کی در پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں دعا گو ہوں حافظ احمد بھائی کے لیے اللہ پاک ان کی ان کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے قبول و منظور فرما کے ہمارے جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے درود پاک وہ عبادت ہے جڑی قبول ہی جن نے چھوٹے وڈے بزرگ آئے بیٹھے نے ایک مرتبہ درود پاک ایسے یقین نہ پڑھو سب پڑھنے ہیں سرکار سن دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
خوش نصیبی خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے۔ کافی دوستاں دا حکم سی تے میں پیش کر رہے ہیں، جڑا پلے ہے رل کے میرے نہ پڑھ لے۔ بچپن سے کہ سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے کہ سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا۔ ہاں 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 بچپن سے کہ سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، نسلوں سے کہ سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں۔ نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ، نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ، نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ، نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ۔ کاسالی کے دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہوں، کاسالی کے دہلیز پیمبر پہ کھڑا میں، کاسالی دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں۔ ہر آن تصور میں حضوری کے مزے ہیں، ہر آن تصور میں حضوری کے مزے ہیں، ہر آن تصور میں حضوری کے مزے ہیں۔ گویا کہ میں گنبد کے تلے نعت سرا ہوں، گویا کہ میں گنبد کے تلے نعت سرا، ہاں گویا کہ میں گنبد کے تلے نعت سرا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں۔ زائر بھی ہوں حاجی بھی مداح نبی بھی، زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی میں، زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی۔ ہن جندہ مرشد ہے وہ شرماوے گا نہیں، مل کے میرے نہ پوے گا۔ جو کچھ بھی ہوں جو کچھ بھی ہوں مرشد کی نگاہوں سے ہوا میں، جو کچھ بھی مرشد کی نگاہوں سے ہوا، ہاں 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 جو کچھ بھی مرشد کی نگاہوں سے ہوا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا، ہاں 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 بچپن سے کہ سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، نسلوں سے کہ سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں۔ ہے ناز مجھے نسبت حسان پہ نازش، وہ نعت کا سورج ہے میں چھوٹا سا دیا ہوں، وہ نعت کا سورج ہے میں چھوٹا سا دیا، ہاں وہ نعت کا سورج ہے میں چھوٹا سا دیا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں۔ سبحان اللہ کیسا، کیونکہ احمد بھائی نے جو اچھا حضور میری تو احمد بھائی دا حکم ہویا، درود پاک ایک مرتبہ سارے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، دکھیوں کا سہارا تیری گلی، بیچاروں کا چارہ تیری گلی، منگتوں کا گزارا تیری گلی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مولا کا نظارہ تیری گلی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، اکھیاں دے نیر جدائی بچ دن رات وگائے جاندے نے، خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، کعبے دا دوارا کی آکھاں، روزے دا نظارہ کی آکھاں، ایتھے درد سنائے جاندے نے، اوتھے درد ونڈائے جاندے نے، پر کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، اکھیاں لڑیاں میریاں، جس دن دیاں اکھیاں لڑیاں او چھڈ گئیاں سب اڑیاں، جے نہ چھڈنے اڑیاں تے پھر سمجھ نہیں لڑیاں، اینا اکھیاں دا تو نہ مان کری، ایتھے رہ گئیاں بڑیاں بڑیاں، غلام فریدہ او قادیاں اکھیاں، جیڑی لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کوئی جایا کور بھی ڈولتائیں حالو سونے آسی بے حال ہو گئے، کدو خیر دیدار دا پانگنا ہوئے، اکھا روندیاں نو کئی سال اگے غیر مینو تانے مار دسی، ہن تے اپنے بھی غیران نال، ہن تے کرم سردار تے چاہیدا اے، عرضہ کر دیاں اے چٹے بال ہو گئے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اے شعر میں میرے کلے واسطے نہیں، میں جنرلی سب واسطے پڑھن لگا، جندہ دل کرے وہ شامل ہو جائے۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز،
میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں، میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میں ایک ککھ سا ککھاں دے ہون تو مولا تیرے کرم سائیاں مینوں لکھ کیتا، تو تے لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے تیرے واسطے کدے نہیں ہوں ککھ کیتا، وڈیاں میرا والے محبوبہ پھر بھی اپنی رحمت تو نہیں ہو وقت کیتا، انج تے کوئی سردار کردہ ویکھیاں نہیں، جی میں تساں مسکینہ دا پکھ کیتا، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہیں غیروں کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کدھر جائیں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ایک ماں دی شان اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے ایک ماں کی شان، صرف ایک، اچھا صرف ایک اگر ہو جائے تو مہربانی، چلے ایک منقبت پڑھ دیتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ ایسا شعر پیش کر رہے ہیں، رات پوری بھی لنگ جائے گی نا، سرور پھر بھی نہیں جائے گا۔ عمر بھائی اہل محمد پورا دی مثال دیتی جاندی پورے لور چ، اے بچے دی سبحان اللہ تسی سننی ہوں ذرا۔ اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں،
کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مالک ہے دو جہاں کے تبدیلیاں کرے، مالک ہے دو جہاں کے تبدیلیاں کرے، لوح و قلم دعات ہے زہرا کے ہاتھ میں، لوح و قلم دعات ہے زہرا کے ہاتھ میں، حر کو رومال باندھ کے بولے یہ حسین، حر کو رومال باندھ کے بولے یہ حسین، جا تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، جا تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، لے ہو یار حوالے رب دے تے میلنی 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عزت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ بڑا اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھے انداز میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر اور زیادہ ڈوب کر ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات کا برا نہ مانی گا، دراصل مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ محفل نعت سجی ہو نا، وہاں پہ پھر جن کو شانے اور جن کو مقام جن کے نام سے ملا ہو، جن کے لیے ملا ہو، جن کی وجہ سے ملا ہو نا، ہمیں ان کا ہی ذکر کرنا چاہیے۔ تو وہ ماں کی شان یا ماں کے لیے، ماں باپ کے سارے صحاب کے لیے جب کوئی محفل سجتی ہے نا، تو پھر انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آغاز میں اور ڈھیر ساری برکت عطا فرمائے۔ دراصل یہ عبد الرحمان بھائی جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے محلے میں اتنے سے جب سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں یہ محفلوں میں، ان کا بڑا شوق ہے، پڑھتے ہیں، اور بچپن سے ہی کہتے ہیں نا، وہ بچپن سے ہی میں سرکار کی نعتیں پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بچے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقات بنائے۔ آئیے ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں عدیل بھائی کو کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے کی تدقیق پیش کریں۔ بس عرض یہ ہے کہ مختصر سے ٹائم میں اپنی حاضری لگوائیں، کوشش یہ ہے کہ جتنے ثنا خوان حضرات ہیں سب کی حاضری لگ جائے اور کوئی دوست رہ نہ جائے، تو مل کر پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح و ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح و ارض و سما بن کے آیا، اور سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ
حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمینہ کا دلارا، اور وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ نبی رحمت عالمین ہے، جو بھی ہے ان کے زیر نگی ہے، وہ نبی رحمت عالمین ہے، جو بھی ہے ان کے زیر نگی ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، مسند ناز عرش بری ہے، بوریاں جس کا فرش زمیں ہے، مسند ناز عرش بری ہے، بوریاں جس کا فرش زمیں ہے، گر کا دربان روح امی ہے، سرور انبیاء بن کے آیا، گر کا دربان روح امی ہے، سرور انبیاء بن کے آیا، پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب
खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए। आइए हदीया नात पेश करने के लिए दावत देने जा रहा हूँ महबूब अत्तारी भाई को कि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में गुनाह की दत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। और कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज प्यामी ही खुदा का जाने। और इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। हुस्रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वह क्या
جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تجھ سے ہر چند وہ قدر و فضائل میرا پی کرن سراج مگر فکر رضا کی توسی، پاس ہے اس کی شفاعت کا وسیلہ بھی وکی، تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نام بتانے کی آئیے ہدیہ نام پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں محمد عثمان بھائی کو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے خدمت پیش کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ۔ فرحان بھائی بھی آج محفل میں تشریف لائے۔ یہ حاجی ریاض صاحب کے بیٹے ہیں، شہباز بھائی یہ حاجی ریاض صاحب کے بیٹے ہیں، انہیں بڑی دفعہ دعوت دی۔ یہ اب آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محفل میں آنے کے صدقہ انہیں بھی حاجی صاحب کے ساتھ مدینہ شریف اللہ تعالیٰ بلا لیں، ہم سب کو بھی بلا لیں۔ آئیے نعت کے لیے دعوت دی ہے، مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ذات ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی
منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جس محبت کے ساتھ اس پر چلیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے، اللہ تعالیٰ وہی ابھی دعا ہم نے کی تھی نا کہ ہمارے محلے میں جتنے بچے ہیں، پیر عبدالکریم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر عبدالکریم حمدمی رحمۃ اللہ علیہ،
آپ نے جو پودے لگائے تھے وہ الحمدللہ آج وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے عقیدت کے پھول اچھاور کر رہے ہیں۔ آپ بڑی محبت فرماتے تھے، آج وہ وقت یاد آ رہا ہے، وہ نا وقت یاد آ رہا ہے کہ بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے، ہم نے بلا کر نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء خوانی کروایا کرتے تھے، محفلوں میں بھی انہیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو آج وقت ہے، یہ محفلیں جو جمعۃ المبارک کی محفل، ہفتہ کی محفل، اتوار کی محفل، مقصد ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ بس اور کچھ نہیں کرنا، بس حضور کی تعریف بیان کرنی، حضور کی تعریف بیان کرنی، کسی اور کا ذکر نہیں کرنا، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، بات کرنی ہے تو میرے آقا کی بات کرنی ہے، بات کرنی ہے تو صحابہ کی کرنی ہے، بات کرنی ہے تو اولیاء کی کرنی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہیں جانیں گے انہیں مانیں گے، بات یہ ہے کہ ماننے کی، بات یہ ہے کہ جاننے کی، جب تک مانیں گے نہیں نا، منہ سے آپ کہتے رہیں کسی کے سامنے، اکثر وہ دوست ہوتے ہیں منہ سے کہتے رہتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جب دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہو تو وہ سامنے بھی آ جاتا ہے، تو وہ ممتاز قادری کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، غازی علم الدین شہید کے صورت میں سامنے آ جاتا ہے، وہ تنویر قادری کے صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر نعتیں پڑھنے کی اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے، آپ نے شروع سے دیکھا کہ میں ڈائریکٹ دعوت دے دوں، مجھے جب تک میزبان محفل نہ کہے میں زیادہ لمبی چوڑی نقابت نہیں کرتا ہوں۔ مجھے اب حافظ احمد نے کہا ہے اور شاہ جی نے، اگر آپ لوگ کہیں تو میں وہ فرحان بھائی بھی سنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عبدالرحمن جامی والا واقعہ سنا دیں آپ، تو آپ لوگوں کی ذوق کی نظر انشاءاللہ آپ سبھی نے میرا ساتھ دینا ہے، بڑی محبت کے ساتھ عبدالرحمن بھائی آپ بھی بیٹھے عبدالرحمن جامی کا واقعہ پیش کر محبتوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گولڑے کے تاجدار، آپ کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھا ہے، سکھ میں تراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس ہنیری ہے، لون لون وچ شوق چگیری، اج نینا لائیاں کیوں جھڑی۔ جب آپ نے دیدار کیا نا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو آپ کے پوتے آپ سے پوچھتے ہیں، حاجی صاحب آپ کے پوتے آپ سے پوچھتے ہیں کہ دادا جان کلے کلے دیدار کر لیا جے سانو بھی تے دسو پیارے آقا کے رخسار کیسے ہیں، آقا کا چہرہ کیسا ہے، آقا کے رخسار کیسے ہیں، آقا کے ابرو کیسے ہیں۔ آپ نے کہا پھر کہا کہ اچھا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، جب میں نے دیدار کیا نا آقا کی تعریف کیا بیان کروں گا، مکھ چند بدر شاہ شانی، مکھ چند بدر شاہ شانی، مت چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ دادا جان بتائے تو صحیح، جب آپ نے آقا کا دیدار کیا تو دیدار کر کے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے پھر کچھ یوں بیان کیا کہ جب میں نے آقا کا دیدار کیا نا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے کہہ دیا کہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب منیاں۔ دادا جان پھر کیا کہا آپ نے؟ دادا جان فرماتے ہیں کہ کیا کہنا تھا؟ میں نے یہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری صدا، مستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ رسول اللہ رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس محفل میں بیٹھ کر پیارے آقا کو 1000 مرتبہ پکارا جائے نا،
اس محفل میں سے کسی نہ کسی کو ہو سکتا ہے سب کو پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. لوگ مدینے جاتے ہیں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ مدینے چلا، وہ مدینے چلا. کتنا خوش نصیب ہے وہ مدینے چلا. لیکن ایک ایسا بھی خوش نصیب جس نے مدینے جانے کا ارادہ کیا لیکن مدینے نہ پہنچ سکا. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ. آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ ایک کلام لکھا. دل میں تڑپ پیدا ہوئی، مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا. ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے. قافلے والوں سے عرض کرتے ہیں قافلے والوں مجھے مدینے لے چلو نا، میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کئی سب تشریف لائے امام کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مسجد کے امام ہے. مدینہ شریف جانے کا ارادہ جب آپ نے کر لیا، ایک قافلہ مدینے جا رہے ہیں. آپ قافلے والوں سے کہتے ہیں قافلے والوں مجھے مدینے لے چلو نا، میں مدینے جانا چاہتا ہوں. قافلے والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ہم تمہیں لے چلتے ہیں. ادھر سے مدینے کے قافلہ شروع ہوتا ہے، مدینے جانے والا قافلہ شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، سفر شروع ہوتا ہے. ادھر سے گورنر کے خواب میں پیارے آقا تشریف لے آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ اے گورنر ایک جامی نامی شخص مدینے آ رہا ہے، تم نے ایک کام کرنا ہے، اسے مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہونے دینی. اب ادھر سے قافلہ مدینے کی حدود پر پہنچتا ہے. گورنر پوچھتا ہے تم میں سے جامی کون ہے؟ تم میں سے جامی کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن جامی اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں. عبد الرحمن بھائی کیسے کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں میرا نام جامی ہے. گورنر کہتا ہے کہ سب مدینے جا سکتے ہیں پر تم مدینے نہیں جا سکتے. آپ واپس آ جاتے ہیں. دوسری مرتبہ پھر ارادہ کرتے ہیں. قافلہ مدینے جا رہا ہے. قافلے والوں سے کہتے ہیں قافلے والوں مجھے مدینے لے چلو نا، میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں لیکن مدینے کا گورنر مجھے مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیتا. کسی نے پوچھا ہوگا کہ اے جامی اگر آپ کو نہیں جانے دیا جاتا، روکا جاتا ہے تو آپ کیوں جا رہے ہیں بار بار؟ ایسا کیا ہے مدینے کی گلی میں؟ تو جامی نے یوں جواب دیا ہوگا نا کہ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں. آواز بلند کہے سبحان اللہ. ہاں آواز بلند کہے رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں. ایک ہنسی سراپا ہے مدینے کی گلی میں. غریبوں کا آسرا ہے مدینے کی گلی میں. دکھوں کا مداوا ہے مدینے کی گلی میں. صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں. عمر کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں. عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں. علی کا عشق ہے مدینے کی گلی میں. بلال کا عشق ہے مدینے کی گلی میں. رب کعبہ کی قسم ایک میم کا پردہ ہے، اگر اٹھ جائے تو رب کی قدرت ہے مدینے کی گلی میں. رب کی قدرت ہے مدینے کی گلی میں. بس اسی لیے مدینے جانا چاہتا ہوں. چلو ہم لے چلتے ہیں. آپ کو صندوق میں چھپا لیا جاتا ہے. ادھر سے قافلے کا سفر شروع ہوتا ہے. ادھر سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر گورنر کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں. ایسا کتنا خوش نصیب ہوگا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے ہو رہا ہے. اب آقا فرماتے ہیں کہ گورنر وہ جامی پھر آ رہا ہے. جامی پھر آ رہا ہے، اسے روک لے. اب قافلہ مدینے کی حدود پر پہنچتا ہے. عبد الرحمن جامی کو ڈھونڈا جاتا ہے، صندوق سے برآمد کیا جاتا ہے، آپ کو واپس دے دیا جاتا ہے کہ سب مدینے جا سکتے ہیں، تو مدینے نہیں جا سکتے. واپس آ جا، بات ختم کر. تیسری اور آخری مرتبہ آپ پھر مدینہ شریف جانے کا ارادہ کرتے ہیں. قافلہ مدینے جا رہے ہیں. قافلے والوں سے کہتے ہیں کہ قافلے والوں میں مدینے جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی مدینے لے چلو.
لیکن وہ مدینے کا گورنر مجھے مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیتا. یہ جو تمہاری بکریاں ہیں نا، ان بکریوں کے ریوڑ میں میں بکریوں کی طرح چل چل کے مدینے کی حدود میں چلا جاؤں. اب پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا نقشہ کھینچا ہے. اب کہتے ہیں میرا رومی ورگا عشق نہیں، میرا رومی ورگا، بولو نا میرا رومی ورگا، پھر بولو میرا رومی ورگا، میری جامی ورگی ڈور بھی نہیں. میں قسم خدا دی کھانا وہاں، میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں، میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں. ادھر سے مدینہ شریف جانے والا قافلے کا سفر شروع ہوتا ہے. ادھر سے آقا پھر باب میں تشریف آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ پھر جامی پھر آ رہا ہے، جامی پھر آ رہا ہے. قافلہ مدینہ شریف کی حدود پر پہنچتا ہے. اب تلاشی لی جاتی ہے، آپ کو برآمد کیا جاتا ہے. عبد الرحمن جامی سب مدینے جا سکتے ہیں، سب مدینے جا سکتے ہیں، پر تم مدینے نہیں جا سکتے. لیکن اب دوبارہ اگر تم آئے، تم تو مدینے نہیں جا سکتے، لیکن جو تمہارے ساتھ آئے گا وہ بھی نہیں جا سکے گا. آپ واپس آ جاتے ہیں. آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندا کرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے. آپ کہتے ہیں ہوا، اے باد صبا، اے فضا، جامی تو مدینے نہیں جا سکتا، تو مدینے جا سکتی ہے نا. مدینے جا اور میرے آقا کو میرا پیغام بھی دے دینا، سلام بھی پیش کر دینا، اور کہنا کہ نسیمہ. بولو بولو، یہ وہی کلام ہے جس وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے. نسیمہ جانب بطحا وزر کن زی احوال محمد راہ خبر کن. توئی سلطان عالم، یا محمد بروئے لطف سوئے من نظر کن. بات ختم. علی بھائی اب بات ختم. جامی واپس آ جاتے. گورنر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہوتے ہیں. ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ در تو بڑا مہمان نواز ہے، اس در پہ آنے سے کسی کو نہیں روکا جاتا، لیکن اس شخص کو کیوں روکا گیا؟ پیارے آقا کے روزے سے آواز آتی ہے کہ اے گورنر، وہ جو شخص مدینہ شریف کی حدود میں آ رہا تھا نا، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ اس بڑا خاص شخص تھا. اس نے جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ ہماری بارگاہ میں کلام لکھا تھا، آج وہ سلام کرنے کے لیے ہمارے روزے پر حاضر ہو جاتا تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں اپنی قبر انور سے نکل کر اس کے سلام کا جواب دینا پڑتا اور قیامت برپا ہو جاتی، اور قیامت برپا ہو جاتی. یا رسول اللہ، بس ہمیں بھی مدینے بھی بلا لیجیے. آئیے قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینے چاہ رہا ہوں جناب اعظم بھائی کو کہ آپ آئے. آقا تو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گناہ کی عدت پیش کریں. تمام احباب نعروں کا بھرپور جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی. بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. جناب اعظم بھائی. حافظ احمد عباس محمد رفیق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ آج کی اس خوبصورت نظم میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے.
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی رفیق صاحب جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا، آپ کا سننا اور محفل سجانے والوں کا محفل کو سجانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اس یقین سے درود پاک پڑھیں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ادب یہ ہے کہ جہاں آقا کا نام آ جائے، ادب یہ ہے کہ جہاں آقا کا نام آ جائے، وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے، وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے۔ اور عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھو اور خود سوے جاؤں، کہ درود تجھ پہ پڑھو اور خود سوے جاؤں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چند اشعار درود پاک کے میں نے پیش کرنے ہیں۔ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جس حال میں بھی پڑھا یہ قبول ہی قبول ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، سب مل کے آواز بلند مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میں تھکا مجھے کیا بنا دیا، میں تھکا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، میں تھکا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا، مجھے جینا میں نہ سکھا دیا۔ اللہ
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور رہتا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور رہتا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھے میرے حضور رہتا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے بچ قبر دے آقا آکھن گے بچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے تے میرا اے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نانیر بگا یا بڑھ دیئے نا دکھڑے سنایا بڑھ دیئے نا دکھڑے سنایا بڑھ دیئے اللہ دیا سونے محبوبہ اللہ دیا سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بڑھ دیئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں مینو سونا منان دا ٹنگ بھی نہیں مینو سونا منان دا ٹنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں میری جامی بھی نہیں پر قسم خدا دی میں کھانا وا پر قسم خدا دی میں کھانا وا میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا کے دو جہانا دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دل یاد لئی بڑھایا تعریف لئی زبان دل یاد لئی بڑھایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ
سبحان اللہ. آئیے آخر میں حیرات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب سید عبداللہ شاہ صاحب کو. کیا پائیں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرنے بلائی کی طرف پیش کریں. اس کے بعد ہمارے قبلہ قاری صاحب تشریف فرمائیں. آپ کا انشاءاللہ خطاب ہوگا. سن کر اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو منور فرمائے گا. نعت سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں. 2 دن رات سماعت فرما لیں. کل بروز اتوار بعد نماز ظہر جامع مسجد نور کے سامنے یہ رانا محمد قاسم مرحوم یہ پچھلے دنوں جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کے چیلم کا ختم ہے تو تمام آپ اس میں شرکت فرما کر ثواب درن حاصل کریں. اور کل بعد نماز عشاء ہفتہ وار اتوار والی محفل شاہ محمد بھائی کے گھر ہوگی. ان کا گھر مسئلہ چوک کے پاس ہے. آپ سبھی احباب اس میں بھی شرکت فرما کر ثواب درن حاصل کیجیے گا. اور ہماری جمعۃ المبارک کی محفل آنے والی جو جمعہ کی محفل ہے عامر بھائی ڈپٹی ریاض صاحب جو ماشاءاللہ کافی مشہور ہیں, مشہور و معروف ثنا خان ہیں ہمارے محلے کے, جناب ریاض ڈپٹی صاحب ان کے گھر میں ہوگی. تمام احباب اس محفل میں بھی شرکت فرما کر ثواب درن حاصل کریں. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کیجیے, عشق کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کیجیے, عشق کا اظہار کرنا ہے تو درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. سب مل کر پڑھ لیجیے. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش ہے کاش, کاش ہے کاش
کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا. کاش ہے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا. بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا. روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا. گاں صحیح ہوتا مدینے کے گلی کوچے کی اور سرکار کے ناکے کو کھلایا جاتا. لایا جاتا سر بازار میں اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا. ہوتے اس دور کے کوئی کیسے نور و وزدی آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. اللہ سلامت رکھے شادی آپ کو. بڑی محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی فرماتے ہیں. یہ شاہ صاحب کو نا ان کی نعت سن کے نا مجھے وہ سید محفوظ الحسن شاہ صاحب یاد آتے ہیں. وہ درویشانہ انداز میں جس محبت کے ساتھ پڑھتے ہوتے نا انہیں بلاتے تھے جب سرکار کی محفل میں آتے تھے اور آ کر بڑی عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کا بھی انداز کچھ ایسا ہی ہوتا تھا. ایسے ہی وہ پڑھتے تھے. وہ ایک نعت پڑھا کرتے تھے یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. آئیے میں نے قاری صاحب کو خطاب کے لیے یہ مائک دینا وقت کافی ہو چکا ہے تو رات کا دوسرا پہر شروع ہونے کو ہے ان قریب. کہتے نا ایک رات دا جاگنا ڈاڈا ہوکھا ایک رات جاگنا ڈاڈا ہوکھا ایک جاگدا یار دا یار راتی ایک جاگدا چور بھی سن اتے دوجا جاگدا پہرے دار راتی ایک جاگدا عشق دی تار والا دوجا جاگدا سخت بیمار راتی وارث شامیاں سارے ہی سو جاتے ایک کو جاگدا پروردگار راتی. آئیے قائد صاحب کو دعوت دیتے جو جاگ رہے ہیں وہ جا کر نعروں کا جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی قبلہ قاری شجاع